إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کے سبق میں سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں آج کے اس رکوع میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اس کو اتارا ہے، علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ اس سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ اس نے قرآن تو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا۔ یہ یہودیوں کا ذکر ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ وہ جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ کیوں سمجھتے تھے یہ ابھی تفسیر میں ہم پھر پڑھتے ہیں۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدئی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، تمہارے پاس جو تورات ہے، اس تورات کی بھی جبرائیل امین تصدیق کرتے ہیں، اس کو بھی اتارنے والے وہی ہیں۔ وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین سب ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ من کانا جو ہے، عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل کا، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بھی، عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیک آپ کی طرف، آیات بینات واضح آیات، وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بیہا ان کا، الا الفاسقون مگر سب نافرمان لوگ۔ اوکلما اور کیا جب بھی، عاہدوا ان سب نے عہد کیا، عہدن کوئی بھی عہد، تو نبذہ اسے پھینک دیا، اس عہد کو توڑ دیا، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لاتے، اکثر ان کے بے ایمان ہیں، ایمان ان کا ہے ہی نہیں۔ ولما اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ فریقن ڈال دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، اپنی پیٹھ کے پیچھے کتاب کو ڈال دیا، کأنہم گویا کہ وہ سب نہیں جانتے، لا یعلمون وہ سب نہیں جانتے، کتاب کے ساتھ انہوں نے ایسے سلوک کیا، کأنہم لا یعلمون کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، ما اس کی جو، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن، شیاطین کفروا سب شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس وہ سب سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر جادو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، یہاں پر ما نافیہ کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا اور بعض نے ما موصولہ بنایا ہے۔ یہ ما موصولہ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، جبکہ جو بہتر ہے وہ ما نافیہ یہاں ترجمہ کریں، تو آگے تفسیر میں میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، ما نافیہ کا ترجمہ کریں تو ٹھیک ہوتا ہے۔ وما انزل اور نہیں نازل کیا گیا، علی الملکین فرشتوں پر، کیونکہ عقیدہ جو ہے ہمارا ایک وہ یہ ہے کہ فرشتوں پر اللہ رب العالمین نے جادو نہیں اتارا۔ اور مزید تفسیر میں پڑھتے ہیں، علی الملکین فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں، یعلمان وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک، نحن ہم، فتنۃ آزمائش میں ہیں، فلا تکفر تو مت کفر کر، فیتعلمون پھر بھی وہ سب سیکھ لیتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون بھی وہ سب جو دائی ڈالتے تھے اس سے، اس جادو کے ذریعے سے، بین المرء آدمی کے درمیان، و زوجی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما
اور نہیں حالانکہ نہیں ہم بضارین وہ سب نقصان پہنچانے والے بھی اس سے من احدن کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے ویتعلمون اور وہ سب سیکھتے ہیں ما جو یضرہم وہ انہیں نقصان دیتا نہیں انہیں نقصان دیتا ولا اور نہ ینفعہم انہیں فائدہ دیتا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علموا ان سب نے جان لیا لمن اشتراہ کہ البتہ جو اسے خریدے گا جو یہ جادو سیکھے گا ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بئس اور البتہ بہت برا ہے ما شرعوا جو ان سب نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے انفسہم اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب جانتے ولو انہم اور اگر بے شک وہ آمنو سب ایمان لاتے واتقوا اور وہ سب پرہیزگار بن جاتے لمثوبۃ تو البتہ وہ ثواب دیا جاتا ان کو من عند اللہ اللہ کی طرف سے جو ثواب انہیں ملتا خیرن بہتر تھا وہ بہتر تھا لو کاش کانوا یعلمون وہ سب جانتے ہوتے وہ سب جان لیتے یہ کام نہ کرتے آخرت طلب کرتے تو ان کے لیے آخرت بہتر ہوتی یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا. اب اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے متعلق بات ان اسباق میں جو ہے وہ چل رہی ہے. اب یہاں ان کے ایک اور برے عقیدے کا رد اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس رکوع کے شروع میں. پیچھے بھی کئی باطل ان کے نظریات تھے ان کا رد ہوا. یہاں ان کا ایک باطل نظریہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ان کا بن گیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل معاذ اللہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں. کیوں کہتے دشمن؟ کیونکہ حسد کی وجہ سے. پیچھے میں نے بتایا تھا نا پچھلے سبق میں کہ وہ مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے. یہ نہیں تھا کہ وہ جانتے اور مانتے نہیں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہچان لیا تھا کیونکہ تورات میں انہوں نے نشانیاں پڑھ لی تھیں اور انہیں پتہ تھا قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہیں. لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ آپ عربوں میں تھے اور وہ اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل تھے. وہ کہتے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبر کیوں نہیں آئے؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عربوں میں کیوں آ گئے؟ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے ہم میں آتے نا. تو اس حسد کی وجہ سے، اس بغض اور عداوت کی وجہ سے انہوں نے نہ مانا. اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ اصل جبرائیل کی کارستانی ہے، جبرائیل نے یہ کام کیا ہے. وہی لاتا ہے نا، تو وہ وہی لا کر ہم میں سے کسی بندے پر آتا نا، وہ وہی ادھر کیوں لے کر گیا ہے؟ وہ وہی ادھر لے گیا ہے، تو اس لیے ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے یہودیوں پر، ان کے پہلے لوگوں پر کئی دفعہ عذاب بھی آیا تھا. ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، ان پیغمبروں کے ساتھ عداوت اور دشمنی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھی آیا. اور عذاب لانے والے بھی جبرائیل تھے. تو کہتے تھے پہلے عذاب بھی ہم پر یہی فرشتہ لایا ہے اور اب وہی بھی ادھر یہی فرشتہ لے گیا ہے، تو اس سے ہماری دشمنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہیں من کان عدوا لجبریل، جو بندہ جبریل کا دشمن ہے تو اس سے دشمنی کیوں کرتے ہو؟ اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ پیچھے ابھی جتنی بھی باتیں یہودیوں کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں اور ان کے باطل عقائد کو اور ان کی پرانی تاریخ کو، اللہ رب العالمین کی جو انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کی، یہ ساری چیزیں کھول کھول کر اب کون بیان کر رہا تھا؟ جبریل امین لاتے تھے نا کہ ان یہودیوں نے یہ کیا، ان یہودیوں نے یہ کیا، یہ ان کی تاریخ ہے. سارے ان کے باطل نظریات اور ان کی نافرمانیاں، ہٹ دھرمیاں، وہ سب کھول کر بیان کر دیں جبریل امین نے آ کر. تو اس لیے کہتے جبریل تمہارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر جو بندہ جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا، تو وہ عقل کے ناخن لے یہ سوچے فَإِنَّهُ پس بے شک اس نے نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو. اس قرآن میں جو باتیں بھی لکھی ہیں، چاہے تمہارے پول کھلے ہیں، تمہارے راز بتلائے گئے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی تمہارے کسی بندے پر نہیں آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی جو عربوں میں ہیں، تو اس کو نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر. اے نبی آپ کے دل پر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ ساری چیز تو اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اگر تم اس جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے معاذ اللہ تم اللہ سے دشمنی رکھتے ہو، کیونکہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے تو یہ سب نہیں اتارا. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تو لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایک لمحہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں چلتا. اس نے یہ سارے کام، چاہے وہ تمہارے پہلے لوگوں پر عذاب آئے، تمہارے یہ کرتوت اس نے بتلائے،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آیا، یہ ساری چیزیں اس نے اللہ کے حکم سے کی ہیں۔ مصدقاً، ایسا قرآن، ایسی کتاب لایا ہے جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدی، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے آگے ہے، جو تورات تمہارے پاس ہے، یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ کچھ تو عقل کرو، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ قرآن تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اگر یہ قرآن سچا نہیں ہے تو پھر تمہاری تورات میں جو اس کی نشانیاں اور خوبیاں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ تو پھر جھوٹی ہوئیں، وہ غلط ہوئیں، وہ پھر کس پر صادق آئیں گی؟ تو یہ قرآن مصدق بھی ہے تمہاری ان نشانیوں کا، اس کا مصداق بن کے آیا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان نشانیوں کا مصداق بھی ہے۔ اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر اس کا بھی انکار ہے۔ دونوں کو ماننا، کیونکہ ہمارے ایمان کا بھی یہی حصہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبی و رسلی، ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ساری اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو ایک کتاب کا انکار کرے ساری کتابوں کا انکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَہُدًا، اور آگے مزید مومنوں کے لیے فرمایا وَہُدًا، اور ہدایت ہے۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ وَبُشْرَا، اور خوشخبری ہے، للمؤمنین، سب ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشی ہے۔ جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس قرآن کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم قرآن پڑھ کر خوش ہیں؟ قرآن کو وقت دے کر ہمیں خوشی ملتی ہے؟ قرآن کے احکامات جب ہم سنتے ہیں کیا ہمیں خوشی ملتی ہے؟ اگر خوشی مل جاتی ہے تو واقعتاً ہمارے دل میں ایمان ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَبُشْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن جو ہے وہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کافروں کے لیے، یہودیوں کے لیے جن کا ذکر تھا، ان کے لیے کیا تھا؟ قرآن ان کے لیے خوشخبری نہیں تھا۔ قرآن ان کے لیے، ان کے چونکہ پول کھل رہے تھے، ان کے کرتوت بیان ہو رہے تھے، اس لیے ان کو ناپسندیدہ گزرتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے قرآن خوشخبری ہے، خوشی ہے۔ تو ہمیں بھی قرآن پڑھ کر خوشی ہونی چاہیے۔ قرآن کو وقت ہم دیتے ہیں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ قرآن کے لیے ہم اگر کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ہمیں تو اس پر بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ قرآن کو وقت دے کر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہ وقت ہمارا سب سے بہتر وقت تھا۔ قرآن پر غور و فکر کرتے ہوئے، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تو خوشی ہو ہمیں کہ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں، ان کو قرآن آتا ہے۔ وقت ہم قرآن کو دیں تو اس پر بھی ہمیں خوشی ہو، اور قرآن کے احکامات جب ہم سنیں چاہے وہ ہماری من مانی، ہماری مرضی کے خلاف جائیں، تب بھی ہمیں خوشی ہو کہ اللہ کے حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں، ہم نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ تو جتنی زیادہ خوش ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان مومنوں میں شامل فرما دیں کہ جن کا ایمان قرآن کو سن کر بڑھ جاتا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑ کر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور آگے مزید فرمایا من کان عدوا للہ، جو بندہ اللہ کا دشمن ہو، وملائکتی، اور اللہ کے کسی بھی فرشتے کا دشمن ہو، ورسلی، اور اللہ کے کسی رسول کے ساتھ وہ دشمنی کرے، وجبریل، اور جبریل کا دشمن بن جائے، ومیکالا، اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا دشمن ہو، وہ اللہ کے ساتھ تو دشمنی نہیں کرتے تھے، لیکن بات وہی جو ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اگر جبریل سے دشمنی ہے تو جبریل اپنے حکم سے تو کچھ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب تو صاف یہی ہوا کہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، تو پھر یاد رکھو جو اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا تو اللہ کی بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین من عازالی ولیًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میرے دوست سے دشمنی رکھے گا نا، عازالی ایذا پہنچائے گا، تکلیف دے گا، ولیًا میرے دوست کو، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب جبریل امین اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میری اس بندے کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ پیغمبر ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ اللہ کے نیک ولی ہوں، ان کے ساتھ جو بندہ دشمنی کرے گا اللہ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ نمازی کے ساتھ، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ، دیندار کے ساتھ، موحد کے ساتھ دشمنی رکھے، اس کو دنیا میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے اور یہ سمجھے کہ اس کا کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا اس بندے کے خلاف اعلان جنگ ہے جو میرے کسی دوست کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کے دوست بن جائیں،
اللہ کے دوست بن جائے۔ پوری دنیا کا کفر مل کر ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کافروں کو دوست بنائیں گے، ان سے یہ امید رکھیں گے کہ ان سے ہمیں مفادات ملیں گے، ان سے ہمیں دفاع ملے گا، یا یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین سے تو دوستی نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے دشمنوں کا، جو کافروں کا دوست ہے وہ میرا نہیں ہے۔ ان سے دوستی کی برات کا اعلان کرے، پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ دوستی لگائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا دوست بنا لیں، ہمیں ایسے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ رب العالمین کی بھی ایسے کافروں کے ساتھ دشمنی ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ البتہ کھلی آیتیں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مبہم چیزیں ہیں، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں اس لیے نہیں مانتے، یہ بات نہیں ہے۔ آیات بینات واضح نشانیاں ہیں۔ آیات سے مراد یہاں پر احکامات ہیں کہ قرآن کے احکامات جو ہیں جن پر عمل کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ بالکل واضح ہے، سب واضح بتا دیا گیا ہے۔ اب جو انکار کرتے ہیں وہ فاسق لوگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو لوگ اپنی منمانی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی دل کی مرضی نہیں چھوڑنا چاہتے، قرآن کے احکامات پر چلتے ہوئے ان کے اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے، وہ ان مفادات کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نافرمان ہیں، فاسق ہیں، تو پھر ایسے فاسق لوگ ہی ہماری ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ او کلما عاہدوا، اب ایک اور خرابی ان بنی اسرائیل کی بیان کی جا رہی ہے، اور مزید ہم پھر اپنے حالات بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خرابی کیا امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب بھی ان سے وعدہ کیا گیا، پیچھے 2-3 وعدے ان کے ذکر بھی ہوئے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان سے ہم نے وعدہ کیا، کیا ہوا؟ نبذ فریق منہم، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے وعدہ کیا، ان کی ایک جماعت نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کا ایمان ہی نہیں تھا۔ اپنی تورات پر بھی ایمان لانے والے، اس کے احکامات کو ماننے والے بھی ان میں بہت کم ہی تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا، مصدق لما معہم، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس کے پاس ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نبذ فریق، ڈال دیا ان کے ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ ان لوگوں کا سلوک اور رویہ کیا تھا؟ تورات۔ اب تو یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں، پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہم پر نازل کی گئی تورات ہم اس کو مانتے ہیں، یہ جو ہمارے بعد، تورات کے بعد جو قرآن نازل ہوا اس کو ہم نہیں مانتے۔ تورات کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا؟ اوت الکتاب، کتاب دی گئی، کتاب اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، اس کتاب کو انہوں نے اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، اس کے ساتھ سلوک یہ کیا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو دیکھا، نہ اس کے احکامات کا ان کے اکثر لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ صرف چند جو ہے علماء جو ہیں ان کے پڑھے لکھے، ان کو ہی تورات کا علم ہے، اور وہ بھی اپنی من مانی اور اپنی من پسند کے فتوے اس سے نکالتے ہیں، اور علماء کو، اپنے بڑے سرداروں کو وہ فتوے بیچتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اس میں من پسند کے مسائل نکال لیتے ہیں، جو مرضی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو بات مرضی کے خلاف آتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر ان کے کانہم لا یعلمون، اکثریت کی حالت یہ ہے کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، کیا لکھا ہے تورات میں، وہ جانتے ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور ہم اب یہاں دیکھیں، میں نے کہا تھا نا، امت مسلمہ کو بھی دیکھیں، ان کی حالت یہی تو نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اور ایسے بن گئے کہ جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت کا یہی عالم نہیں ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی ایسی ہے جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، افسوس کا عالم کہ نہیں۔ جبکہ دعویٰ کیا ہے؟ قرآن ہماری کتاب ہے، تورات میں تحریف ہو چکی، انجیل میں تحریف ہو چکی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، ہم اس کے وارث ہیں۔ پڑھنی نہ آئے، قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے ایسے۔ اکثر کا عالم یہ، اکثر، میں 90-95% کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، ایسے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے جن کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔
دنیاوی علوم اور فنون میں ماہر ہوں گے، ڈگریاں لی ہوں گی، پی ایچ ڈی کیا ہوگا، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لینے والوں کو دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی نہ آئے تو پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں، نہیں تو اور کیا ہیں، دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے. کیونکہ ہمارا مقصد، کیونکہ ایسے لوگ بن چکے ہیں ہم، ہمارا مقصد دنیا بن چکا ہے. ہماری جو مقصد ہے جینے کا وہ کیا ہے؟ ساری چیزیں اول نمبر پر ہیں، دنیا کے سارے کام پہلے ہوں گے. قرآن کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی نہیں ہے. بچے بھی اگر قرآن پڑھنے نہ جائیں تو کوئی نہیں پوچھے گا، پہلے تو جاتے ہی نہیں اکثریت کے. کسی نے اگر زیادہ شوق کر لیا، کسی قاری صاحب کا اہتمام کر لیا یا بچوں کو مسجد میں بھیج دیا، اب ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، سبق سناتے ہیں، نہیں جو سناتے، مسجد جا رہے ہیں، نہیں جا رہے. لیکن اگر سکول نہ جائیں، سکول کا کام نہ کریں، وہاں پڑھنے کے لیے چھٹی کریں تو والدین بھی پوچھیں گے، ماں بھی ڈانٹے گی، سب کچھ ہوگا، کیونکہ اس کو ہم نے مقدم کیا ہے، اس کو پیچھے رکھا ہے. تو میرے بھائیو، جو بھی میری بات سنے، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ایسے نہ بنیں کہ انہم لا یعلمون، کہ ہم ایسے ہوں کہ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہ ہو. اور آپ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ صرف دیکھ کر نہیں پڑھ رہے، ترجمہ نہیں پڑھ رہے، آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو کھول کر واضح کرنا کہ کیا لکھا ہے اس میں، قرآن میں اللہ نے کہا کیا ہے. یہی اصل زندگی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، بنایا، اور ہمیں جینے کے لیے یہ جو گائیڈ بک ہوتی ہے نا، ہر جو انجینئر کاریگر کوئی چیز بناتا ہے نا، اس کے ساتھ گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کو پڑھ کر اس چیز کو استعمال کریں تو وہ اچھی چلتی ہے. اسی طرح یہ قرآن گائیڈ بک ہے، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. یہ جو وقت آپ نکال رہے ہیں، یہ وقت بھی آپ کا وہ وقت ہے کہ جب قیامت کے دن وقت کی قیمت لگے گی نا، تو اس سے قیمتی وقت آپ کا اور کوئی نہیں ہوگا. سب سے قیمتی وقت وہی ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے، رب کا قرآن پڑھنے میں، رب کا قرآن سمجھنے میں گزر جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم نے خود بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا بتلایا ہے. اور ہمارے مسلمان نوجوان، ہمارے رشتہ دار جو قرآن سے دور ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو بھی ہم نے قرآن کی طرف لانا ہے انشاءاللہ. ان کو بھی ہم نے سمجھانا ہے، بتلانا ہے. خود ہم پڑھا سکیں تو خود پڑھانا ہے، ورنہ آج کل قرآن کے تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں. آپ یہ جو ویڈیو سن رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ فیس بک پر، واٹس ایپ پر دوستوں تک پہنچائیں، ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم قرآن کا علم آئے ہمارے پاس. آج کل وسائل بہت ہیں لیکن پڑھنے والے، وقت نکالنے والے بہت کم ہیں. پہلا دور تھا کہ جب وسائل نہیں تھے، پڑھنے والے بہت تھے، شوق تھا ان کو، اور وہ میلوں میل کے پیدل سفر کرتے تھے، ملکوں کے سفر کرتے تھے، ملک چھوڑ کر جاتے تھے. کس لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے، احادیث لینے کے لیے. آج وسائل بہت ہیں، ایک ملک میں بیٹھے ایک سیکنڈ میں ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی چیز ہم لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ موجود ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری ترجیح قرآن ہو، ہم قرآن کو آگے رکھنے والے ہوں، ہم قرآن کو پیچھے رکھنے والے نہ ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ وراء ظہورہم، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھا. یہ کوئی ظاہری معنی نہیں ہے کہ انہوں نے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا، یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آگے اپنا مقصد دنیا بنا لیا، دنیا کا پیسہ، دنیا کے مفادات. قرآن پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہ دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ کیا کہتی ہے، یہ کس چیز کو حلال کہتی ہے، کس چیز کو حرام کہتی ہے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے. اس سے رہنمائی جو لینی چاہیے تھی وہ نہیں لی، اپنا مفاد اور اپنی دنیا کو سامنے رکھا اور اللہ کی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا. تو ہم نے ایسے نہیں کرنا، قرآن کو آگے رکھنا ہے. من جعلہ امامہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، اس کو اپنا امام بنائے گا، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ وراء ظہری، جو بندہ اس قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دے گا، ساقہ الی النار، قرآن اس کو نہیں چھوڑے گا. دنیا میں تو جو مرضی کرنا ہے کر لے، قیامت کے دن یہی قرآن اس کے خلاف سفارش کر کے قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا. کس بندے کو جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، اس کے پاس وقت نہیں قرآن کی تلاوت کرنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، اپنے مفادات اور اپنی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن سے رہنمائی لیں، اس کو پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں.
دو آیتیں اور رہ رہی ہیں، یہ ایک اہم ترین آیت ہے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور ان سب یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نا، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جنات پر بھی حکمرانی تھی، ہواؤں پر بھی، پرندوں کی بولیاں اور جانوروں کی بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھیں، یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے، اور میلوں کے سفر، مہینوں مہینوں بھر کے سفر ایک ہی دن میں وہ ہواؤں کے ذریعے کر لیتے تھے۔ تو ان کے دور حکومت میں نا ان یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نا وہ جادو کے ذریعے سے یہ حکومت کرتے ہیں، یہ بات مشہور کر ڈالی، اور پھر جو اس وقت کے جنات تھے وہ بھی جو ہے نا انسانوں کو جادوگری سکھانے لگ گئے، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، اور یہ ایسی جادو ہے، یہ کفر ہے، اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے جادو کرنا کفر ہے۔ اور چونکہ لوگ یہ شعبدہ بازی ہیں، یہ چیزیں کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس سے نا یہ ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے نا طلسماتی طاقتیں آ جاتی ہیں اور فلاں ہو جاتا ہے، اور بندہ بہت جلدی جو ہے نا ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے، جبکہ یہ ناممکن ہے۔ یہ جادو میں اثر ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایک وائرس، اس میں جو ہے طاقت ہے، وہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جادو میں بھی اثر ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی انہوں نے کہا، اور پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جنات سکھایا کرتے تھے جادو، انہوں نے اپنے دور حکومت میں وہ ساری کتابیں جس میں جادو کے طلسمات اور یہ سحر کے علم لکھے ہوئے تھے، وہ ساری کتابیں چھین کر ان سے کسی جگہ پر جمع کر دی تھیں، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر جنات نے نکالیں اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ساری کتابیں تھیں اور اپنے جادو کے بل پر وہ حکومت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ غلط عقیدے پھیل گئے تھے، اور جادوگری کی طرف وہ علماء یہود یہ تعویذ گنڈے جادو ٹونے اس میں اتنے لگے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہ اسی جادو میں لگے ہوئے تھے۔ کتاب کو چھوڑ دیا، کتاب کی حالت یہ تھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تعویذات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آج امت محمدیہ کے بھی یہی حال ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں، اگر کچھ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، صبح شام کے اذکار بتلائے ہیں، وہ یاد نہیں، وہ اگر پڑھتے رہیں تو جنات شیاطین کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ دعائیں چھوڑ دیں، نماز پڑھنی چھوڑ دی، اذکار کرنے چھوڑ دیے، پھر جنات اور شیاطین کا اثر ہوتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جن نکالنے والوں کے پاس جاتے ہیں۔ امت محمدیہ کا بھی یہی حال ہو چکا ہے نا، عامل آپ کو ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں ملیں گے، جن نکالنے والے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے، یہ ساری وہی کام ہے جو یہودیوں نے کیے تھے، آج امت محمدیہ کے گل پڑ گئے، وہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ عامل، یہ نجومی ہیں، یہ طلسماتی بابے، اور ہر روز اخباریں بڑی پڑی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے نا، اور آج کل تو چینل بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، فلاں کیسے ہوگا، آپ کی قسمت کا کیا حال ہے، یہی حال بتائیں گے قسمتوں کے۔ اور پھر ان کے پاس جو جاتی ہیں عورتیں، اپنا پیسہ بھی برباد کر کے آتی ہیں، اپنی عزتیں بھی لٹا کے آتی ہیں۔ اور کئی لوگ جب ایسے لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی جعلی پیر پکڑا گیا ہے۔ یہ پکڑنے سے پہلے یہ بھی تو ٹھیک تھا، جب پکڑا گیا تو جعلی بن گیا۔ یہ ساروں کو پکڑے نا، ان کے خلاف ایک آپریشن ہو۔ اور ہمارا یہ ملک پاکستان یہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہے نا یہی کاروبار، یہ پیری مریدی اور یہ جنات جادو ٹونے، یہ کاروبار عروج پہ ہے، اس میں کبھی خسارہ کسی کو نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ علم آتا نہیں، قرآن کا پتہ نہیں کسی کو، دعائیں آتی نہیں، اذکار نہیں آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سکھائی ہوئی ان کی طرف وہ بھول گئے، قرآن کے ساتھ یہ حال کیا کہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، تو پھر وہی ہے نا، انہی کے پیچھے جائیں گے۔ تھوڑی سی کوئی خرابی ہوگی، یہ جنات اور شیاطین کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب ہم دعائیں نہیں پڑھتے، جب ہم پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، جب نماز نہیں پڑھتے، اذکار نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دعائیں نہیں پڑھاتے، نہیں سکھاتے، تو پھر ان کا اثر ہوتا ہے، پھر علم ہوتا نہیں، پھر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی تھا، تو اللہ نے اس کا رد کیا اس آیت میں، اور آج امت محمدیہ وہی کام کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پناہ دے۔ اور جو بھی میری بات سننے والے ہیں، آپ یہ اثر ہے جادو میں، ہو سکتا ہے، لیکن اسی پر ہوتا ہے، کرنے والا کافر ہے، اور اس پر ہوتا ہے جو پابندی نہ کرے۔ اور یہ اگر ہو جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کا علاج جو ہے وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس سے کرنا چاہیے۔ جادو کا علاج جادو سے کرانا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کافر ہیں۔ یہ علماء کا متفقہ جو ہے وہ فتویٰ ہے اسی آیت کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ اور
اگر اذکار کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں تو ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، پیروی کی، یہ پیچھے چلے اس کے جو شیطان پڑھتے تھے ملک سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وہ شیاطین جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ابھی میں نے بتایا نا، انہوں نے کہا تھا سلیمان علیہ السلام جادو کے بل بوتے پر حکومت چلاتے تھے، اللہ کہتے ہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا، شیطانوں نے یہ جادو سکھایا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور یہاں میں نے ابھی بتایا نا، ما نافیہ ہے، ما موصولہ نہیں، جو معنی کیا نا یہ معنی درست نہیں بنتا، بعض مفسرین نے کیا ہے یہ معنی، لیکن یہاں معنی ہے نہیں سکھایا، نہیں نازل کیا اللہ نے ملکین فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں اللہ رب العالمین نے یہ جادو جو ہے فرشتوں پر نازل نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں پر جادو نازل نہیں کیا، یہ سحر جو ہے اللہ نے نہیں اتارا، یہ جو ہے شیطانوں نے سیکھا اور ایک دوسرے کو سکھایا اور منتر بنایا اپنی طرف سے، اور اس کا بھی اثر ہے۔ لیکن اثر کیسے آگے آ رہا ہے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے، یہاں جو ہے ما اور نہیں سکھاتے کون، اس کا بدل جو ہے یہ وما انزل علی الملکین، اس کا عطف جو ہے وما کفر سلیمان پر ہے، اور وما یعلمان من احد، اس کا بدل جو ہے شیاطین پر ہے، کہ وہ شیاطین کسی کو بھی سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائش ہیں، یہ جادو جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، وہ شیطان بھی سکھاتے ہوئے کہہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ ان کے پاس، ان شیطانوں کے پاس جاتے اور یہ کفریہ کلمات سیکھتے، اور اس سے کیا ہوتا، فلا تکفر، وہ یہ بھی کہتے تم کفر مت کرو، ہم تو کفر میں پڑ چکے ہیں، تم نہ کرو، فیتعلمون، پس پھر بھی وہ سب یہ سیکھتے تھے، لوگ وہ جادو ٹونے سیکھنے میں لگ گئے تھے، منہما، ان سے، منہما، ان دونوں سے۔ اب یہ ہاروت و ماروت کو جنہوں نے وہ ما موصولہ بنایا، وہ کہتے ہیں یہ فرشتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کیونکہ یہ معنی درست ہے، یہ ہمارے عقیدے کے بھی مطابق ہے، یہ ہاروت اور ماروت فرشتے نہیں تھے، بلکہ یہ جن تھے، جنوں میں بڑے تھے، یہی سکھانے والے تھے، اور اس پر ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ تو دو ہیں، لیکن صیغہ جو ہے وہ جمع کا بولا گیا ہے، وہ سب سیکھ لیتے تھے، یا شیاطین جو ہے وہ جمع ہے، سکھاتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی وہ سکھانے والے اگرچہ زیادہ شیاطین تھے، لیکن ان کے بڑے جو تھے وہ دو ہی بنے تھے، تو اس لیے جو ہے ان دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کی اور مثالیں بھی قرآن میں ملتی ہیں۔ تو وہ سکھاتے تھے، جو جادو سکھاتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، اس کا سب سے برا اثر جو ہوتا تھا، خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی، خاوند اور بیوی کے درمیان آپس کی جو محبت ہے، جو دل لگی ہے، وہ ختم ہو جاتی اور اس میں لڑائی پڑ جاتی۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان شام کو نا اپنے چیلوں کی حاضری لگاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے آج تو نے کیا کیا کام کیے، وہ سارے بتاتے ہیں میں نے چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، زنا کیا، فلاں کام میں نے فلاں سے ایسے ورغلایا، وہ ساری چیزیں بتلاتا ہے، لیکن شیطان نا کسی پر وہ زیادہ جو ہے خوشی کا اظہار یا کسی کو نمبر زیادہ نہیں دیتا۔ جب آخر میں ایک بندہ، ایک شیطان، اس کا چیلا جب کہتا ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کے درمیان لڑائی کرائی، حتیٰ کہ اس قدر لڑائی پہنچ گئی کہ خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب جدائی ہو گئی، وہ اس بندے کو، اپنے اس چیلے کو بلاتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے کہ تو نے سب سے بہتر کام کیا ہے۔ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ سب سے بڑا برا جادو کا اثر بھی ہے، اور شیطان کا سب سے محبوب ترین مشغلہ بھی ہے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان جب محبت ختم ہو جائے، خاوند باہر جو ہے وہ ناجائز تعلقات بنائے گا، بیوی بھی غلط قدموں پر جائے گی، اور پھر اگر طلاق ہو جائے تو دو خاندانوں میں لڑائی، فساد، فتنے، وہ بھی پھر آگے شیطان ڈلواتا ہے، کرواتا ہے۔ تو اس لیے اس جادو کے زور پر یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، تو پھر یہ اثر جادو کا بھی نہیں ہوتا۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ جو جادو کا نقصان ہے، الا باذن اللہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ جادو کے اندر خود کی اپنی اس کی یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو
نقصان پہنچا سکے، اللہ کے حکم سے ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا، وائرس اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح پانی، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں نا، ان میں جو اثر ہے اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اپنے اندر اثر نہیں رکھتی، اس کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے۔ یہی بات ہے نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا یاد رکھ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ ولا مؤثر الا اللہ، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، فاعل حقیقی کوئی بھی نہیں ہے مگر اللہ کے سوا۔ جو انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، کائنات کا ہر حکم، ہر کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ولا مؤثر الا اللہ، اور کسی چیز کے اندر کوئی اپنی صلاحیت، کوئی اپنا اثر نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ چھری کاٹتی ہے نا، تو کاٹنا، چھری کے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں چھری، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، چھری نے نہیں کاٹا۔ پانی جو ڈبو دیتا ہے، پانی پیاس بجھا دیتا ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی کو حکم دیا نہیں ڈبونا، آگ جلا دیتی ہے، جلانا آگ کا کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا؟ آگ کو حکم دیا نہیں جلانا، آگ نے نہیں جلایا، آگ تو وہی تھی، اور جدید ٹیکنالوجی دور بھی نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جو ہے کیمیکل لگا لیا اپنے جسم پر، یہ بھی نہیں تھا، اللہ کا حکم اور اذن تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جادو بھی، اس میں بھی اثر ہے لیکن اپنے اندر اس میں نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو آزمانا چاہیں، جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ بیمار کر کے کسی کو آزماتے ہیں، یہ ظاہری ایک بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک باطنی جو ہے وہ جادو کا اثر بھی کسی پر ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، تو اس کا علاج جادو کے ذریعے کرانا بھی ناجائز اور کفریہ کام ہے۔ اس کا علاج قرآن و سنت سے، اذکار سے، دعاؤں سے کرانا چاہیے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون، اور وہ جو سیکھتے تھے ما یضرهم، جو انہیں نہیں نقصان دیتا، ولا ينفعهم، اور نہ نفع دیتا۔ یہ ایسی چیز تھی دنیا میں، نہ ان کو کوئی اس سے نقصان تھا نہ نفع تھا، اور وہ یہ جان چکے تھے، یہ بھی انہیں پتہ تھا۔ جادو جو سیکھنے والے تھے نا لوگ، جو جادو کے پیچھے چلے، اور آج بھی جو جادو سیکھتے ہیں، عملیات کے یہ تعویذ گنڈے کے کاروبار اور یہ جو چلے وغیرہ کر کے عامل بنتے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کیا، لمن اشتراہ ما لہ فی الآخرہ، جو بندہ دنیا میں یہ جادو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان عاملوں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کفریہ کام ہے۔ اور ایک کتاب ہے طلسمی اور جناتی پھندے، اس میں نا یہ جو جادو عملیات کرتے ہیں ان کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھی تھی۔ اس میں بڑے واشگاف الفاظ میں ان کو جو ہے نا واضح کیا گیا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ جو جادو سیکھتے ہیں، عامل بنتے ہیں، یہ بننے تک کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ میں ہی بندہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے ایسے کام، قرآن کی توہین، ناپاک چیزوں سے قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، اور کئی کئی دن تک بندہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، چلے کرتا ہے۔ یہ کام پروسیس جو ہے وہی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کافر بن چکا ہوتا ہے بندہ، کافر بننے سے کے بغیر۔ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے اس میں جادو اصل میں شیطانوں سے، جنات سے جو ہے وہ کچھ کام کرائے جاتے ہیں۔ وہ جنات کام تب کرتے ہیں جب بندہ ان کی مانے، اور وہ کیا کام منواتے ہیں؟ انسان سے کفر کرواتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، اور انتہائی گھنونے جرائم کراتے ہیں۔ بعض عاملین کو آتی ہیں خبریں اخباروں میں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، اور کئی ان کے جو تعویذات اور جو ان کے منتر ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں انسان کے خون سے، کھوپڑیاں اکٹھی کی ہوتی ہیں انسانوں کی، اور اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ قتل کرتے ہیں، انسانوں کو مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت گھنونے جرائم ہیں، تو اس لیے یہ کرنے والوں کو بھی کیا ہوتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ آج کرنے والا، آج کے عاملوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، اس وقت بھی پتہ تھا۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے لیے خرید لیا۔ کیا خریدا ہے؟ جہنم خرید لی ہے اس کے بدلے میں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے اور اس ڈر جاتے، پرہیزگار بن جاتے، اللہ کے فرما بردار بنتے، لَمَثُوبَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو ان کو جو بدلہ، جو ثواب آخرت میں ملتا وہ بہتر تھا ان کے لیے۔ انہوں نے جادو ٹونے کے بل بوتے پہ دنیا تو کمائی،
آج کے عامل بھی یہی کر رہے ہیں نا، دنیا کما رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اس سے کیا ہے، دنیا کا سکون بھی ختم ہو جائے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر یہ ایمان لاتے، تھوڑی بہت ہی مشکلات جو تکلیفیں ان کو آتی ہیں اس کو سہتے ان کو اور ان پر صبر کرتے، تو پھر ان کو آخرت میں اس کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں، پرہیزگاری اختیار کرنے کے نتیجے میں، جو اسلام نے، شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو ان کو ثواب ملتا، جو ان کو اجر ملتا، اللہ رب العالمین جو ان کو انعام دیتے، وہ بہتر تھا۔ کاش کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہمارے نفس پر جو گراں گزرتی ہیں، ہم یہ پتہ چل جائے نا کہ اس کے بدلے میں جو ہمیں انعام ملنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ انعام دینے والے ہیں، وہ اگر پتہ چل جائے نا تو پھر دنیا کی تھکاوٹیں، دنیا میں یہ جو تھوڑی بہت مشکل آتی ہے، یہ پھر مشکل نہ رہے، اس مشکل میں بھی ہمیں لذت آنے لگے۔ کاش اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ اور آج کی اہم ترین جو بات تھی کہ ان لوگوں نے قرآن کو اپنی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہم ان میں سے نہ بنیں۔ جس طرح آپ نے یہ شروع کیا ہے کام، ابھی ہمارا ایک پارہ نہیں ہوا، اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے توفیق دیں کہ میں بہتر سے بہتر انداز میں اس قرآن کی تفسیر کر سکوں، پڑھ کر مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں اور وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں جو حق ہوں، جو سچ ہوں، جو ٹھیک اس قرآن کا مفہوم ہو۔ اور اللہ رب العالمین مجھے شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ریاکاری سے اللہ رب العالمین مجھے محفوظ فرمائے، اور یہ بیان کرنے مجھے اللہ تعالیٰ پورا قرآن جس طرح شروع کیا ہے اس سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی اللہ توفیق دے، پڑھانے کی توفیق دے، مطالعہ کرنے کی، ٹھیک طریقے سے آپ تک بات پہنچانے کی اللہ مجھے توفیق دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما کر ہمارے لیے اس کام کو ذریعہ نجات بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔